اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، 26ویں تاریخ کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہمیں خلق فرمایا اور خلق کرنے کے بعد اس نے ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ یوں بیان کیا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، لیکن آیا عبادت نماز ہی کا نام ہے، روزے ہی کا نام ہے، حج کا ہی نام ہے، یا کچھ مخصوص اعمال کا نام ہے، یا عبادت ہماری پوری زندگی ہے؟ زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارا جا سکتا ہے اگر انسان صحیح معنی میں اپنی زندگی کو ایسی روش کے ساتھ گزارے کہ جس میں انسان اپنی زندگی بھی گزار رہا ہو اور حق کی بندگی بھی کر رہا ہو۔ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور بندگی کا مقصد بہترین زندگی ہے۔ در حقیقت پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کے ذریعے ہمیں جن جواہر سے نوازا ہے، جن عظمتوں سے نوازا ہے، جن کمالات کو ہمارے اندر اجاگر کرنا چاہا ہے، اور جس طرح سے انسانیت ہمارے اندر اجاگر کرنا چاہی ہے، اس سے بہتر کوئی اور عبادت ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس میں پروردگار عالم نے اتنے اہتمام کیے ہوں کہ ان کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں کہ جو روزوں سے متعلق ارشاد فرمایا تھا، ان میں بہت سے رموز اور بہت سی باتیں بیان کی جن کو ہم سلسلہ وار آپ کی خدمت میں عرض کرتے آئے ہیں۔ آج گفتگو ایک اور نئے موضوع کی طرف متوجہ کرے گی اور ایک نیا موضوع ہمارے سامنے ہوگا، اور اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ اے لوگو، جو اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا، جو اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا، کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ عجیب و غریب چیز ہے،
ہم سے اس دنیا میں جو ہم 60 سال کی 70 سال کی زندگی گزار رہے ہیں، 80 سال کی زندگی جو ہم کو ملی ہے، پروردگار عالم ہمیں وہاں کے لیے آمادہ اور تیار کرنا چاہتا ہے، اور نسخہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں صراط سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اور اس پل صراط سے گزرنے کے لیے تمہیں یہی ایک اقدام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے۔ وہ کون سا کام کرنا ہے؟ من حسن فیہ خلقہ، جو اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو، اپنے خلق کو بہتر بنائے، یعنی با اخلاق ہو جائے انسان، یعنی لوگوں سے نرمی سے پیش آئے، لوگوں کو گالیاں نہ دے، گالیاں اگر سنی بھی ہوں تو جواب میں سلام کہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومنین کی مثال جو ہے وہ یوں دی گئی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل جب مومنوں سے خطاب کرتے ہیں تو یہ خطاب ان کا جاہلوں کا کیسا ہوتا ہے؟ جاہل جو ہے وہ یا تو گالیاں دے گا، یا بگڑے گا، یا بری بات کہے گا، یا فحش دے گا، یا بد اخلاقی کا ثبوت دے گا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا سلاما۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم اگر گالیاں دو گے جب بھی ہم تمہیں سلام کریں گے، تم اگر برا بھلا کہو گے جب بھی ہم تمہیں سلام کریں گے۔ خاص طور سے ماہ مبارک کے لیے تو اور بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑنے کے لیے آئے، کوئی لڑنے کے لیے آئے، اور کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، سلام علیکم۔ یہ تاکید کی گئی ہے روایات میں، بھائی میں جواب نہیں دوں گا آپ کا، میں روزے سے ہوں، سلام علیکم۔ اس کے علاوہ آپ انہیں کوئی جواب نہ دیجئے۔ سامنے والا تھوڑی دیر تک لڑے گا، جھگڑے گا، لیکن آپ تحمل سے اگر کام لیجئے اور سلام کا جواب کے طور کے اوپر سلام کہیے ان کو، تو آخر چاہے جتنا بھی بد اخلاق انسان ہو، تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو جائے گا، اور یا واپس چلا جائے گا یا شرمندہ ہو جائے گا۔ یہی چیز جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ من حسن فیہ خلقہ، جو اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرے گا، اپنے اخلاق کو اچھا بنائے گا، خوش اخلاقی کا ثبوت دے گا، اچھا برتاؤ کرے گا لوگوں سے، نیکی کا سلوک کرے گا لوگوں سے، تو اس کی شان کیا ہوگی؟ اب آپ دیکھیے، ہم آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی میں ان امور سے ہمارا سروکار رہتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں محبت کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم بری باتیں ہم سے کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بات ہو یا نہ ہو زبردستی لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کبھی اپنے غرور کا اظہار کرنے کے لیے، کبھی اپنے مال کی زیادتی کا اظہار کرنے کے لیے، اور کبھی کسی اور وجہ سے کوئی چل نکالتے ہیں اور لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور اگر ہمارا کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا قصور بھی ہوتا ہے تو اس قصور کو بہت بڑا بنا کر کے لڑنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم معذرت بھی کریں، یہ اخلاق پسندیدہ اخلاق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھول چوک سامنے والے کے سلسلے میں ہو جائے تو ہمیں معذرت کر لینی چاہیے، یہ خوش اخلاقی ہے، یہ نیک اخلاق ہے، پسندیدہ خلق ہے یہ۔ لیکن سامنے والا اگر لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے، برا بھلا کہے، تو ہماری شان یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو ترک نہ کریں، ہم اپنی خوش اخلاقی کو باقی رکھیں، ہم ان سے معذرت کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں۔ معذرت کرنے اور معافی مانگنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ جو سامنے والا ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے اس لیے کہ ہم نے ان کو دبا دیا، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان وہ تیسرا بھی ہے جو سن رہا ہے، خدائے وحدہ لا شریک، اور دیکھ بھی رہا ہے۔ جو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے
تو وہ ہمارے اخلاق کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی بد اخلاقی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے تو ہم نے اگر اللہ کے لیے معذرت کی راہ اختیار کی اور معافی کی راہ اختیار کی تو پروردگار عالم اس جھکاؤ کو ہمارے سربلندی عطا کرے، ہمارے اس جھکاؤ کو سربلندی عطا کرے۔ لوگوں کی نظر میں یہ بات آئے گی بہرحال کہ اس نے معذرت کر لی، اور وہ آدمی جو ہے وہ بد اخلاق تھا کہ اس نے بد زبانی کی اس فلاں آدمی سے۔ یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم۔ اب آپ دیکھیے ہم اسی زندگی میں یہ سب کام کر رہے ہیں، اس کی جزا ہمیں کہاں ملنے والی ہے، اس کا بدلہ ہمیں کہاں ملنے والا ہے؟ اسی خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، تم اسی 60 سال کی اور 70 سال کی زندگی میں اگر اپنے اخلاق کو پاکیزہ کر لو، خوش اخلاقی کا ثبوت دو، لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اچھی باتیں کرو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کرو کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ خوش اخلاقی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہی گیا ہے اخلاق عالیہ کو مکمل کرنے کے لیے۔ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، تمام مسلمان اس حدیث کو جانتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، ہم کو بھیجا گیا ہے، پروردگار عالم نے رسالت کے اوپر مبعوث کیا ہے، مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اخلاق کی کرامتوں کو، اخلاق کی عظمتوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، خوش اخلاقی کو مکمل کروں۔ تو یہ جو دین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب پیغمبر اسلام نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ دین کا مکمل کیا جانا جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ پروردگار عالم نے غدیر کے اعلان کے بعد یہ فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی ساری نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ تو اب یہ جو فرمایا گیا ہے یہ کس لیے فرمایا گیا؟ آیا تنہا ولایت امیر المؤمنین جو سامنے کی چیز ہے یہی ہے تکمیل دین کا ذریعہ؟ پھر یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اچھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ تو یہ اچھے اخلاق کی تکمیل کہاں ہو رہی ہے؟ ولایت کے سائے میں ہو رہی ہے، اور وہی اخلاق جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے، اس کی تکمیل بھی ولایت ہی کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ یعنی ولایت اخلاق کے پائے تکمیل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اخلاق کی تکمیل کا سبب ہے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اب علی والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں علی والا ہوں تو مجھے با اخلاق بھی ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں علی والا ہوں تو میرا برتاؤ دوسروں کے ساتھ نرم ہونا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر میں علی والا ہوں تو میرا سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، نرم روی میرے یہاں پائی جانی چاہیے، خوش اخلاقی میرے یہاں پائی جانی چاہیے، اچھا کردار میرے یہاں پایا جانا چاہیے، میری زبان کے اوپر لغویات نہیں آنی چاہیے، میری زبان کے اوپر فحشیات اور گالیاں نہیں آنی چاہیے، میں کسی کے ساتھ برا نہ کروں، اس لیے کہ ولایت کے سائے میں اخلاق کی تکمیل کی گئی ہے۔ اور جب ہم ولایت کو اپنے دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس مکمل ضابطۂ اخلاق کو بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ تو ایک پہلو یہ ہوا۔ تو اب اگر ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کی تکمیل کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو مکمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا فائدہ کہاں ہونے والا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بڑا فائدہ وہاں ہونے والا ہے کہ جہاں ہر ایک شخص کے قدم لرزیں گے،
صراط کے لیے کیا ہے؟ جو حدیثیں بتاتی ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، اس کے اوپر سے لوگوں کو گزرنا ہوگا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پل صراط کے اوپر جن کے قدم ڈگمگائیں گے اور وہ جہنم میں جا گریں گے۔ ایسے موقع کے اوپر کوئی ایسا نسخہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس کے اوپر عمل کریں تاکہ صراط مستقیم پر ہمارے پاؤں نہ ڈگمگائیں۔ اور اس بہترین نسخے کا نام ہے خوش اخلاقی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، اے لوگو جو اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اپنے اخلاق کو بہترین بنا لے، کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، تو یہی خوش اخلاقی تمہاری اس دنیا کی، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، دوہرے فائدے ہیں۔ جب بھی تمہیں یاد کیا جائے گا تمہاری خوش اخلاقی کے ساتھ یاد کیا جائے گا، تمہاری نیکیوں کے ساتھ تمہیں یاد کیا جائے گا، اور جو لوگ بھی تمہیں نیکیوں کے ساتھ یاد کریں گے وہ تمہیں کم از کم فاتحہ تو ضرور پڑھیں گے۔ دیکھ رہے ہیں کتنے فائدے ہیں اس کے، فاتحہ ضرور پڑھیں گے تمہیں، اس لیے کہ وہ جب بھی تمہیں یاد کریں گے تمہاری اچھائیاں اور نیکیاں انہیں یاد آئیں گی۔ جیسے ہی تمہارا نام لیا جائے گا، ارے صاحب کیا کہنا ان کا، ان کے اخلاق کا کیا کہنا، ان کی طبیعت کا کیا کہنا، ان کے ایمان کا کیا کہنا، ان کی خوش اخلاقی کا کیا کہنا، وہ بہت اچھے آدمی تھے، پورا محلہ ان سے راضی تھا، ان سے خوش تھا، پورے شہر والے ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اور جب بھی کسی ایمانی بزم میں وہ آ جاتے تھے یا اٹھ کے چلے جاتے تھے تو ان کا تذکرہ ہوتا تھا کہ صاحب یہ صاحب بہت اچھے اخلاق والے ہیں، بہت اچھے کردار والے ہیں، بہت اچھی سیرت والے ہیں، آپ مرے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی خوش اخلاقی کا چرچا ہوتا رہا اور آپ کے حسنات میں اضافہ ہوتا رہا۔ صرف یہی تذکرہ ہی آپ کی نیکیوں میں آپ کے انتقال کے بعد اضافے کا سبب بنے گا، اور اگر کسی کو توفیق ہو گئی تو فاتحہ بھی پڑھے گا، اور جب فاتحہ پڑھے گا تو آپ کے حسنات میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا آپ کی اسی خوش اخلاقی کی وجہ سے۔ تو یہ تو دنیا میں آپ کو مل رہا ہے، لیکن آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں وہ منزل کے جسے پل صراط کہتے ہیں کہ جس سے اکثریت نہیں گزر پائے گی، انسانوں کی اکثریت جس سے نہیں گزر پائے گی، اس سے آپ گزر جائیں گے، جواز آپ کو مل جائے گا، یعنی آپ کو گزرنے کا انداز مل جائے گا، آپ کے لیے سہولت فراہم ہو جائے گی کہ آپ آسانی سے گزر جائیں پل صراط سے۔ کس وجہ سے پل صراط سے گزر جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں خوش اخلاقی کی زندگی گزار کے آئے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، یہ تمہاری خوش اخلاقی اس دنیا کی تمہارے لیے اس دن کام آئے گی کہ جب لوگوں کو جنت تک پہنچنے کے لیے صراط سے گزرنا پڑے گا، پل صراط سے گزرنا، خوش اخلاقی یہاں کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ یہ نہ سوچئے کہ صاحب ہم نے جو ہے وہ فلاں جگہ اتنے پیسے دے دیے، اب ہماری بخشش ہو جائے گی، فلاں جگہ جو ہے وہ یہ کام کر دیا ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہ تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن میں ریا کو دخل ہوتا ہے، ریاکاری کو اور دکھاوے کو دخل ہوتا ہے کہ ارے صاحب فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے تھے اس کام کے لیے، سمجھ رہے ہیں، اور یہی جو ہے وہ آپ کے حسنات میں کمی آ جائے گی۔ لیکن آپ کی خوش کرداری اور آپ کی خوش اخلاقی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گی، اس میں کہیں ریا کو دخل نہیں ہوتا۔ خوش اخلاقی ہمیشہ جو ہے وہ ریاکاری کی طرف نہیں مائل ہوتی، ہمیشہ ریاکاری نہیں بنتی، کبھی اخلاص کی بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور یہی اخلاص ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔
تو اب یہ چیز جو ہے وہ ایسی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ گھر کے باہر جاتے ہیں تو خوش اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں تو بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں، بیوی کو جھڑکتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، گھر کے اندر بد اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں، گھر کے باہر خوش اخلاقی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ اخلاق کی ریاکاری ہے، اخلاق کی ریاکاری۔ اخلاق وہی پسندیدہ ہے کہ انسان کی دو صورتیں نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی صورت انسان کی ہونی چاہیے۔ اور اخلاق، خوش اخلاقی انسان کو آخر کار برتتے برتتے، پریکٹس کرتے کرتے اور اس کے اوپر عمل کرتے کرتے دو صورتیں مٹا کر کے ایک ہی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور وہ ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ جیسا اس کا کردار گھر کے باہر ہوتا ہے ویسے ہی اس کا کردار گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں کردار یکساں ہو جائیں تو انسان خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی خدا کی پسندیدہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، خدا کی پسندیدہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اور پھر یہی وہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کے قدموں کو اس پل صراط کے اوپر مضبوطی سے جما کے رکھتی ہے اور گزرنے کا ذریعہ بنتی ہے، کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ پل صراط ایسا ہے، لیکن اس پل صراط کو چوڑی سڑک بنانے کے لیے ہمارا اور آپ کا خوش اخلاق ہونا ضروری ہے، ہمارا اور آپ کا باکردار ہونا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں نے ابھی ابتدا میں جو کہا تھا، زندگی بندگی ہے، بندگی زندگی ہے، زندگی کا ہنر بندگی سے سیکھو، بندگی کا ہنر زندگی سے سیکھو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر خوش اخلاقی کا ثبوت دے رہے ہیں، اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے، قربتاً الی اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ عبادتوں کے لیے تو یہی کیا جاتا ہے نا، ہم نیت کرتے ہیں، نماز کے لیے نیت کرتے ہیں، نماز کے لیے پہلے وضو کرتے ہیں، پاکیزہ کپڑا پہنتے ہیں، پھر مصلی کے اوپر آتے ہیں، پھر نیت کرتے ہیں، پھر تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ روزے کے لیے بھی ہم پاکیزہ غذا کا مہیا کرتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیت کرتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، واجب قربتاً الی اللہ۔ لیکن اخلاق کے لیے کس نیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ آیا اخلاق کے لیے کسی نیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اخلاق کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اخلاق کے لیے انسان کا ذہن پاکیزہ ہونا چاہیے، انسان کی طبیعت پاکیزہ ہونی چاہیے، انسان کا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے، انسان کا نفس پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں تو وہ بد اخلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے والوں، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور نرمی کا برتاؤ کرے گا۔ اور یہی وہ اخلاق اور پسندیدہ روش ہے کہ انسان پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ اور اسی کو ہم نے عبادت، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والا انسان بھی پل صراط سے نہ گزر پائے گا، اور پسندیدہ اخلاق رکھنے والا پل صراط سے گزر جائے گا۔ جی، کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہنا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی روح ہے خوش اخلاقی۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو جہاں جہاں بھی خوش اخلاقی پائی جائے گی، وہاں وہاں انسان گویا سیرت پیغمبر کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جو سیرت پیغمبر کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، اہل بیت کا دوست ہوگا، مخالف اہل بیت نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ سیرت پیغمبر کے اوپر عمل کرے، اور جب دوست ہوگا تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد
آپ جانتے ہیں کہ انہیں خانہ قید کر دیا گیا تھا. حکومت وقت نے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہ کریں، کھلے بندوں آئیں جائیں نہیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے ملاقات نہ کریں. تو بہت کم لوگ جو ہے کامیاب ہوتے تھے کہ جو مخفیانہ طور سے اور چپے چوری جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تجارت کو سے جو مال حاصل ہوتا تھا اس سے غلام خریدنا شروع کیے، کنیزیں خریدنا شروع کی. اور کنیز اور غلام خریدنے کے بعد وہ اپنے گھر میں ان کو رکھتے تھے اور انہیں تربیت دیتے تھے، ان کا اخلاق سنوارتے تھے، ان کا کردار سنوارتے تھے، ان کی سیرت کو پاکیزہ بناتے تھے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذریعے سے اپنے گھر کو ایک اسکول اور ایک مدرسہ بنا دیا تھا. اور خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں آپ نے ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، اور اس رجسٹر میں جس غلام نے یا جس کنیز نے کوئی کوتاہی کی ہوتی تھی یا کوئی غلط کام کیا ہوتا تھا اس رجسٹر میں لکھ لیا کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا. اور جب سال مکمل ہوتا تھا اور ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو آپ کا اخلاق اپنے ان نوکروں اور اپنے ان غلاموں کے ساتھ اور زیادہ اچھا ہو جایا کرتا تھا، اور زیادہ نرمی سے پیش آتے تھے. اور اس کے بعد جب ماہ مبارک ختم ہونے والا ہوتا تھا تو آپ سب کو اکٹھا کرتے تھے، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ رجسٹر نکالتے تھے، اور رجسٹر نکالنے کے بعد یہ کہتے تھے تم نے فلاں تاریخ میں یہ غلط کام کیا تھا، تم اقرار کرتے ہو؟ وہ سر جھکا کے کہتا تھا ہاں مولا ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم نے یہ غلط کام کیا تھا. کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اسی طرح ہر اپنے غلام سے اور اپنی کنیز سے پوچھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم نے فلاں تاریخ کو فلاں وقت کے اوپر یہ غلطی کی، یہ غلط کام کیا. یہ روایت ہم سے یہ بھی کہتی ہے کہ پروردگار عالم جب سمیع و بصیر ہے اور دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال کو، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کے نظر میں ہماری غلطیاں اور ہماری کوتاہیاں بھی ہوں؟ پھر ہم کیسے نجات حاصل کریں گے؟ راہ توبہ اس کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور خوش اخلاقی کی روش اس کے لیے ہماری مددگار ہوتی ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سب سے کہتے تھے تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا. اور جب سب اقرار کر لیتے تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے تم سب گواہ رہنا کہ میں نے تم کو معاف کیا، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے تم کو معاف کیا، تاکہ قیامت کے دن خداوند متعال مجھے معاف کر دے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. یہ اگر امام معصوم کر رہا ہے تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ اگر سیرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو ہماری سیرت اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ امام زین العابدین کا یہ عمل اور یہ روش ہمارے لیے ایک بہترین تعلیم ہے. یہ وہی امام ہے جو حتیٰ اپنے غلاموں اور اپنے کنیزوں کے ساتھ بھی اتنی محبت اور اتنی شفقت اور اتنی مہربانی سے پیش آتا تھا. کیا اس کے لیے سزاوار تھا کہ اس کے خاندان کو کربلا میں قتل کر ڈالا جائے، اور قتل کرنے کے بعد جب اسے کربلا سے لے جایا جائے تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں، اس کے گلے میں توق ڈالا جائے، اور اسے کشا کشا کھینچتے ہوئے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک لے جایا جائے؟ کیا اس کے لیے سزاوار تھا کہ وہ غیرت دار امام جس کی غیرت نقطۂ کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی مائیں، پھپھیاں اور بہنیں بے مکنو چادر کر دی جائیں، ان کی چادریں لوٹ لی جائیں اور انہیں ایک رسی میں باندھا جائے اور انہیں کھینچتے ہوئے لے کر کے جائے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب شام پہنچے تو آپ نے فرمایا اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی
من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، مجھے شام کے بازار میں اس طرح کھینچے لیے جا رہے تھے جیسے میں کوئی ایسا سیاہ فام غلام ہوں، کالا غلام ہوں کہ جس کا کوئی مالک نہ ہو اور جس کے اوپر ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایسے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے اور ایسے تنگ و تاریک قید خانے میں رکھے گئے تھے کہ جہاں بیویاں بھی موجود تھیں اور آپ بھی موجود تھے، اتنی تنگ جگہ تھی کہ وہ بیمار کربلا اپنے پاؤں کو کبھی سمیٹتا تھا، کبھی پھیلا دیتا تھا اور اسی اذیت کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اور جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو جناب محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کے گلے لگانا چاہا، جیسے ہی گلے لگایا فوراً امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا چچا جان آہستہ گلے لگائیے، پورا بدن زخموں سے چور چور ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔